جب بھی آپ حج میں پاکستانی واپس آتا ہے اور سب سے پہلے دروازہ کھلتا ہے صوفے پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اوس یہ حبشی نے نا یہ ایسے کر کے حج کرتے ہیں. لائک دیٹس آل یا دیٹس آل. آپ زمزم کھڑے ہو کے پینا. دیٹس آل جی دیٹس آل. صومالین عورتیں بہت وحشی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سوڈانی عورتیں ڈکا دیتی ہیں, ہڈیاں توڑ دیتی ہیں, اور عربی عورتیں قرآن پاک زمین پہ رکھ کے پڑھ رہی ہوتی. سوچیں یہ وہ جملے ہیں جو حاجی عورتوں نے مجھے خود بتائے ہوئے, میری خالائیں پھوپھیاں, ٹھیک ہے. یہ حج اور حاجی جو پاکستانی واپس آتے ہیں وہ بھی تقریباً یہ بتاتے ہیں کہ چلو کتنے ہزار پتھر مار آئے ہوں میں شیطان کو, میں تو چپل شیطان کو. افریقن جو ہے وہ زیادہ مائٹی ہے, کوئی راستہ نہیں دیتا. وہاں پہ لڑکیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ آ کے اللہ کے گھر میں, وہ لڑکی دیکھ رہا, وہ لڑکا دیکھ رہے, اللہ کو کوئی دیکھ رہا. لڑکا ہی ہے نا جس کو جو لڑکی دیکھ رہا تھا, آپ اس کو دیکھ رہے تھے. مطلب کعبہ سامنے کھڑا ہے, آپ ایسے بندے کو دیکھ رہے ہیں جو لڑکی دیکھ رہے ہیں. یہ حج سے واپس آ کے یہ معاملہ آتا ہے پاکستان, اور سب کو پتا کہ پاکستان کو الحمدللہ پاکستان میں نا جو ویلیو ہے نا اسلام کی وہ کہیں نہیں ہے. یہ بھی حاجیوں نے مجھے بتایا. کیوں؟ کہ قرآن پاک زمین پہ کھول کے پڑھتے اور آپ ہم سر پہ رکھتے, پڑھتے نہیں. وہ زمین پہ رکھ کے پڑھتے ہیں, ہم بند کر کے سر پہ رکھتے. سو فرق تو ہے, اس میں تو ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. بیچ میں نا 200-400 لیولز سے کہ وہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کیا کرنا تھا, کہ قرآن پاک کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار تھے. اور بس یہی قصہ, اور کچھ کسی نے اور کوئی ایسا قصہ کہانی سنائی. سلمان علاؤدہ کدھر ہے اس وقت؟ حج کے دوران ہی ہوا نا واقعہ ان کے ساتھ. عبدالعزیز طریفی کو کیا ہوا ہے؟ حج میں ہی ہوا تھا. پتا ہے آپ کو؟ نام سنے؟ سلمان علاؤدہ کا نام نہیں سنا؟ So the real problem is somewhere else, and we are solving problems of something else. So صومالی عورت کتنی وحشی ہے, مجھے کسی عورت نے اس لیے بتانا ہے کہ کہیں میں کل صومالی عورت سے شادی تو نہ کر لوں. اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے کہ مجھے صومالی عورتوں کے بارے میں پتا ہے یا سوڈانی آدمی کے بارے میں. What is the bigger problem that Somalians solve? No one knows. صومالیہ نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے جو پاکستانی پچھلے 70 سال سے روز واقعہ ہو رہا ہے, وہ سولوشن نہیں لے کے آیا. صومالیہ نے ایسے کر کے دکھا دی, افغانیوں نے کر کے دکھا دیا, یمنی ایک دفعہ کوشش کر چکی ہے, پھر دوبارہ سے ایگزیکٹ وہی سینیریو جو یمن میں صومالیہ کے ساتھ ہوا تھا, یمن میں ابھی ہوا تھا. کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس. I am not gonna say چیچنی نے بھی کر کے دکھایا تھا, بیکاز چیچنیا کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں oh you know what everybody came in together, but at least ہمیں پتا صومالیہ nobody helped them, they did it on their own. یہ بات صومالیہ کی نہیں کوئی پتا, یہ پتا ہے کہ وہ حج ایسے کر کے کرتے ہیں. اوکے, last 2 questions. جانے سے نا آپ کو سفر, علم سفر میں بہت زیادہ ہوتا ہے یاد ہے, اور حج سے بڑا سفر تو کوئی نہیں ہے. تو سفر میں علم کیسے ہوتا ہے؟ کوئی سوچے سفر میں کیا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. 30 لاکھ بندہ آپ کے ساتھ کھڑا, انڈیویجول کیسے رہ سکتی ہیں؟ آپ نے راستہ نہیں دینا کسی کو, ہیلپ نہیں کرنی ادھر کسی کی, ٹھیک ہے. تو then you talk to people as well نا. اب میں بتاتا ہوں نا, چھوڑے ابھی حج کو چھوڑے, خالی اسنا کانفرنس میں 3 پوائنٹ IQ بڑھ جاتا ہے مسلمانوں کا. یو نو اسنا اسلامک اسٹوڈنٹس کا جو سوسائٹی فار نارتھ امریکہ اینڈ فار کینیڈا اینڈ فار آسٹریلیا, ہر ایک ادھر آپ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, الگ الگ نیشنلٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں کہ ان کے ملک میں اسلام کا ورژن, اسلام کون سے مسائل کو حل کرنی, ایک یوتھ کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ کروانے کی بیسک میرٹس ہیں. میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. وین آئی میٹ پیلسٹینینس I was ashamed literally, but I had some sort of leverage. کچھ عرب کے ملک ایسے ہیں جن میں آپ اپنی عمر کے نوجوانوں سے ملیں گے تو آپ کو کافی اطمینان ہوگا کہ پاکستان کافی اسلام کی کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہے, اور کچھ عرب کے ملکوں سے ملیں گے تو آپ سمجھیں گے ہم مسلمان ہی نہیں.
کچھ جگہوں کے اوپر اتنی کلچر کے اندر اتنی زیادہ وہ ہے اسلام بریڈ کیا جاتا ہے. You know what I'm saying? تو when I met Palestinians and مجبوری تھی ان کی, اور Yemenis, even Jordanians sometimes, میرے تو خیر زیادہ معاملہ جورڈینین سے نہیں. So I never even compared کہ پاکستان, کیونکہ مجھے تو پتا ہے پاکستان میں کیا معاملات. عام بندے کا IQ اسلام میں زیرو ہے, وہ ابھی تک برکات سے باہر نہیں آ سکا. اسلام قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے قرآن پاک کو مطلب اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, جیسے وہ کوئی ریڈیو ایکٹیو پتھر ہے اور ہاتھ لگایا کر کے قرآن رکھ دیا. یہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں کرتا سوائے گیتا کے فالوور جو قرآن پہ آ گئے, کیونکہ گیتا کے ایسے کرتے تھے, ہم اب قرآن کے ایسے کرتے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان کے کلچر میں کچھ چیزیں ہیں, تو ظاہر ہے باقی کے ملک بھی کوئی اتنے آسمان پہ نہیں پہنچے ہوئے کہ جنہوں صحابی پیدا ہو رہے ہوئے ادھر, بٹ کمپیریزن میں آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ 32 لاکھ بندوں ملتے ہیں کہ میں ہاؤ ایم آئی. اور جب بھی آپ اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر ایک ججمنٹل بیہیویئر ہے. ہم کسی کو بھی جج کرنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں کنزیوم کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے اینڈ وی ڈونٹ ہیو نالج آف دس, تو ہم اس کو ایک ٹیگ لائن لگا دیتے ہیں, وی کین سے کہ ایک اس طرح کا لیبل لگا دیتے ہیں جو وہ چیز بندہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہے. اور یہ بیماری نہ صرف ہمارے ایک لبرل طبقہ یا پھر وی کین سے کہ ایک ریلیجیس طبقے میں ہے, یہ پاکستان کی مائنڈ سیٹ میں یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو چیز دیکھیں گے یا آپ وہ چیز امپلیمنٹ خود نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو بیکلیش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو. جو ٹپیکل مولوی حضرات وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک یوتھ مسجد میں آ رہا ہے تو اس نے جو بھی پہنا ہوا ہے وہ ڈزنٹ میٹر, وہ آپ شکر کریں کہ وہ ایک مسجد میں آ رہا ہے. آج کل اتنا زیادہ ہے, آف کورس یہ پرائم آبجیکٹیو نہیں ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا یوتھ مسجد میں آ رہا ہے, یا پھر ایک یہ پازیٹیو تھنگ ہے. ہم سب کو ایک مسلمان ہم سب کو مسجد میں جانا چاہیے, اور ہم مسجد ہی ہمارے ایک ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی ساری جو بھی امپلیمنٹیشنز ہیں اپنی ساری میٹنگ وہیں پہ ہمیں کرنی چاہیے. مگر ہمیں مسجد میں اتنا زیادہ کنجسٹڈ فیلنگ کر دیا گیا ہے اور اتنا زیادہ ہمیں وہ کر دیا گیا کہ ہم اس میں فری اچھے سے سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل میں نے چیزیں فیل کی ہیں. میرے کافی دوست اس طرح کے جن کو مطلب جن کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد, جن کی بہت زیادہ وہ چیز کرنے کے بعد بڑی مشکل سے وہ مسجد میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے مولوی صاحب نے ٹیگ لگا دی, یہ آپ نے چیزیں صحیح نہیں پہنی ہوئی, آپ کی ڈریسنگ پراپر نہیں ہے, آپ نے یہ کیا پہنا ہوا ہے, آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ چیزیں ہمارے ایک سائیکالوجی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بہت ہی آئی ایم ناٹ سینگ کہ ہر طبقہ اس طرح کا ہوتا ہے یا ہر مولوی صاحب اس طرح کے ہوتے ہیں, ہر مسجد میں امام صاحب اس طرح کے ہوتے ہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں, مگر ایک میجورٹی اسٹریم کی بات کی جائے وہ اس طرح اس مائنڈ سیٹ کے ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ شیخ نے بھی اس ویڈیو میں بتایا نا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہو, اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہے, اتنی آپ پاک جگہ پہ آپ دوسروں کو جج پاس کر رہے ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے اوپر تو کنوینئنس ہونا کہ آپ جو کر رہے ہو اس کے اوپر آپ کی گرپ کتنی اچھی ہے, آپ ان چیزوں کو گریب کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. آپ اس کے بجائے کہ آپ دوسروں کو ججمنٹ پاس کرو, آپ اپنے اوپر ایک وہ چیز کر لیں کہ میں نے کسی کو اس ٹائم تک جج نہیں کرنا جب تک میں چیزوں کو فلٹر آؤٹ نہ کر لوں. اور یہ ایک بہت ہی اچھی آپ کی فلیکسیبل پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ آپ برائی میں سے بھی اچھائی نکالنے والے بن جاؤ, آپ بری چیزوں میں سے بھی اچھی چیزوں کو فائنڈ کرنے والے بن جاؤ. اگر آپ ججمنٹل بن جاؤ گے تو دعوت دینا آپ کا کام نہیں ہے, نہ ہی پھر آپ کو دوسروں کے اوپر کوئی کمنٹس پار کرنا آپ کا کوئی حق بنتا ہے.